بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا کا واقعہ۔ کہا گیا کہ یہ خریدنے والا عزیز مصر تھا، وہ وزیر خزانہ تھا۔ اس کا نام قطفیر بن روجیب تھا۔ اس دور میں مصر کا بادشاہ ریان بن الولید تھا۔ یہ امالیک میں سے ایک آدمی تھا۔ اس کی عورت کا نام رائیل بنت رمابیل تھا۔ بعض کے قول کے مطابق اس کا نام زلیخا تھا، اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا اس کا لقب تھا۔ بعض اس کا نام فقہ بنت ینوس بتایا، اور یہ بات طالبی نے ابن ہشام سے نقل کی ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں لانے والا اور وہاں فروخت کرنے والا مالک زار بن نویت بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام تھا۔ واللہ حضرت ابن مسعود سے ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے فہم و فراست کے مالک 3 اشخاص ہیں۔ عزیز مصر، جب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اکرام و عزت سے رکھنا، وہ عورت جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ کو کہا کہ اے ابا جان، اسے مزدور کے طور پر رکھ لو، کیونکہ بہترین مزدور طاقتور اور امانت دار ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے 20 دینار میں خریدا تھا، اور یہ قول بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہم وزن کستوری، ریشم، چاندی کے عوض خریدا۔ واللہ عالم۔ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی، یعنی جس طرح ہم نے عزیز مصر کو اس کی بیوی کو یوسف علیہ السلام کے لیے مقرر کیا، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی نگرانی کرے، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی سرزمین مصر میں قدرت دی اور قرار عطا کیا، تاکہ ہم اس سے باتوں کی تعویل سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملے پر غالب ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب و حالات مہیا کر دیتا ہے جو بندوں کے دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے تو ہم نے اس سے فیصلہ کرنے کی قوت اور علم عطا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے گزشتہ واقعات پختہ جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پیش آئے، اور یہ حد 40 کی ہے۔ جب تک پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف وحی کرتا ہے اور منصب نبوت پر سرفراز فرماتا ہے۔ پختہ عمر کی حد کیا ہے؟ اس عمر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ امام مالک، ربیعہ، زید بن اسلم اور شیعی نے کہا کہ احتلام کی عمر ہے کہ جب آدمی بالغ تصور ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کا ارشاد ہے کہ 18 سال کی عمر ہے۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ 20 سال کی عمر مقرر فرماتے ہیں۔ 25 سال سعدی نے کہا، 30 سال ابن عباس، مجاہد اور فتادہ نے فرمایا کہ 33۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 40 سال، اور اس آخر قول کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر میں یعنی 40 سال کو پہنچا۔ جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنی پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو وہ ہوتا جو ہونا تھا، اور اس لیے کیا گیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں۔ بے شک وہ خالص بندوں میں سے تھے۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف، پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ یا تو اسے قید کیا جائے اور یا دکھ کا عذاب اسے دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا
کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو یہ سچی ہے اور اگر یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو وہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے جو اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہاری ہی فریب ہے، کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کرو اور زلیخا تم اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا چاہا اور اس کی کوشش کی اور اس سے برائی کا مطالبہ کیا جو ان کے مقام و مرتبہ کے شایان و شان نہ تھا۔ وہ عورت انتہائی حسن و جمال اور مال و دولت والی تھی، حسب و نسب والی، پھر بھرپور جوانی کے عالم میں تھی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے کیسے دروازے بند کیے اور بند سنور کر خوبصورت ترین بھڑکیلا لباس زیب تن کر کے آپ کے سامنے آئی۔ اس پر مزید یہ کہ وزیر کی بیوی تھی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ الریان بن ولید کی بھانجی تھی۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھی انوکھے حسن و جمال کے مالک تھے۔ ہاں، ایک بڑی رکاوٹ بھی اور ان دونوں کے درمیان حائل تھی کہ یوسف علیہ السلام یا کے سلسلے نفس سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حیائی سے بچا لیا اور آپ کو عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام ان خوش بخت افراد میں سے ہیں جن کے متعلق خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن ان کا سایہ ان کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ یہ ہیں: عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ آدمی جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ پڑے، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ چمٹا رہتا جب وہ مسجد سے باہر جاتا یہاں تک کہ مسجد میں واپس آ جائے، وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اس کو یہاں تک چھپایا کہ ان کے بائیں ہاتھ کے علم کو بھی علم نہ ہوتا اور وہ خرچ کر رہا ہے، وہ آدمی جو اللہ کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا، وہ آدمی جس کو حسب و نسب والی حسن و جمال والی عورت نے برائی کی طرف بلایا تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس عورت کو آپ کو برائی کی طرف دعوت دی، بہت زیادہ خواہش ظاہر کی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا رب ہے، یعنی گھر کا مالک، اس کا خاوند میرا مالک ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے اور مجھے عزت و وقار یقیناً بے انصاف لوگ فلاح نہیں پاتے کے متعلق ابن تثیر بن کثیر میں تفصیل سے کلام کیا ہے، یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کے اکثر احوال کتاب کی کتابوں سے منقول ہے کہ اس لیے ان کو ذکر نہ کرنا ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ یقین اور اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے بچایا اور محفوظ رکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اس طرح ہوا یہ اس لیے کہ ہم اس سے بے حیائی اور برائی دور کریں، یقیناً طور پر وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام سے بھاگے تاکہ دروازے سے نکل جائیں اور اس کے چنگل سے چھوٹ جائیں، اور وہ عورت آپ کے پیچھے بھاگی۔ دروازے کے پیچھے انہوں نے عورت کے خاوند کو پا لیا تو عورت نے جلدی سے بات شروع کی، اپنے خاوند کو یوسف علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور یوں کہنے لگی کہ اس کی آدمی کی سزا ہے جو تیرے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، مگر یہ کہ اس قید کر دیا جائے اور دردناک سزا دی جائے۔ یعنی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور اپنے آپ کو بری قرار دیا اور پاک صاف ظاہر کیا، حالانکہ وہ خود گناہگار تھی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام اس کے جواب میں کہا کہ آپ نے خود ہی مجھے میرے نفس کے بارے میں بہکانے کی کوشش کی ہے، اس موقع پر کھل کر بات صاف کرنے کی ضرورت تھی۔ تو دوستو، آج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ ہم میں ساروں کو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے کی ہدایت دے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی تلقین عطا فرمائے۔ تو دوستو، آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ سٹوری میں۔